السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران عزیز، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے. سفر کے مہینے کے تعلق سے، خصوصیت سے اپنے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرنے کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات یہ ہے، اللہ نے جو احکامات ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، فرض کیے ہیں، علماء امت میں ان میں غور و خوض کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد 5 شعبے میں اسے تقسیم فرمایا. پہلا عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا معاشرات، چوتھا معاملات، پانچواں اخلاق. یہ 5 چیزوں سے ایمان ہے. بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہماری 5 چیزیں مضبوط ہوں گی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اگر اس میں کمی آ جائے تو کمی آنے سے ایمان میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نماز کی پابندی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہیے، ہمارے معاشرت میں صحیح زندگی گزرنی چاہیے اور اخلاق بھی صحیح ہونی چاہیے. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر عقیدے کی مضبوطی آنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے صحابہ کے اندر سب سے پہلی بات توحید کا زور دیا. عقیدے میں مضبوطی آئے، اس بات کا بڑا زور دیا. تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوطی پیدا کریں. اگر عقیدے کی کمزوری ہوگی، دوسرے سب چیزوں میں، دوسرے ایمان کے جو دوسری چیزیں ہیں، ان سب میں ہمارے کمزوری آ سکتی ہے. تو اس لیے عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے. دیکھیں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. سفر کے مہینے کے تعلق سے بھی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر نہ شادی کرنی چاہیے اور نہ اس کے اندر کوئی اور پروگرام کرنا چاہیے، نہ کوئی نیا کام کرنا چاہیے، نہ کوئی نئے کام کی ابتدا کرنا چاہیے. یہ باتیں مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں. بعض مسلمان تو اسے آষاڑ کا نام دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. شریعت کے اندر اگر کوئی دلیل ملتی، اس کے بعد مسلمانوں کی زبانوں سے یہ الفاظ آتے، ان کے اعمال سے یہ الفاظ آتے، تب پتہ چلتا کہ واقعتاً سفر کا مہینہ یہ منحوس ہے. جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور سائنس کے اعتبار سے بھی کہا جائے تو سائنس بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے. یہ من گھڑت باتیں ہیں. عرب کے اندر جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر نہیں آئے تھے، اس وقت تک یہ رسم، یہ رواج، یہ اطوار چل چکے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت نے، اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں کو باطل قرار دے دیا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب سفر پر کہیں نکلنا ہوتا، کہیں کسی مقام پر جانا ہوتا، ایک پرندے کو پکڑ کر اڑایا جاتا۔ پرندہ اگر سیدھے طرف اڑتا تو سفر کو جاری رکھتے، اگر پرندہ بائیں طرف دائیں طرف اڑ جاتا سفر کو منسوخ کر دیتے۔ اور دوسرا ان کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر الو ان کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو یہ کہا جاتا کہ الو کے آ کر بیٹھنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں نحوست چھا جائے گی۔ اور ان میں یہ بھی رواج تھا کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ سارے کام، سارے اچھے جو شروع کرنے والے کام تھے، شادی بیاہ، سب چھوڑ دیتے تھے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، لا عدوى ولا حامت ولا نوء ولا سفر، پرندے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور سفر کا مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں، آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہ کرو، دور کے گھرانوں کا چھوڑو، دیندار گھرانے میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں۔ خصوصیت سے عورتوں کے اندر یہ بات مضبوطی سے جم چکی ہے۔ عورتیں تو اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ کیا جائے، جبکہ نفع کا مالک، جبکہ نقصان کا مالک، جبکہ صحت کا مالک، جبکہ تندرستی کا مالک، جبکہ بیماری کا مالک، جبکہ خوشی کا مالک، جبکہ غم کا مالک، سب کچھ خدا ہے، خدا کے سوا کوئی اور مالک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ساری دنیا والے مل کر کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر ساری دنیا والے مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب اللہ کے نبی کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اگر کوئی ہے تو خدا ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی افضل عمل بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ افضل عمل ہے۔ وہ آنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کوئی ہلکا عمل چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو تیری تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر تو راضی ہو جا، اگر نفع پہنچے تب بھی راضی، نقصان پہنچے تو گلا شکوہ ہرگز نہ کر۔ تو اب غور کریں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تقدیر میں جو بات لکھ چکی وہ بات ہو کر رہے گی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پر صبر کیا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ خود خدا قرآن میں یہ اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والو تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اب غور کریں، ان احادیث کو سامنے رکھیں، ان آیات کو سامنے رکھیں، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، صحت کا مالک اللہ ہے، بیماری کا مالک اللہ ہے، خوشی کا مالک اللہ ہے، غم کا مالک اللہ ہے، تکلیف پہنچتی ہے خدا کے طرف سے، مصیبت پہنچتی ہے خدا کے طرف سے، خیر پہنچتا ہے خدا کے طرف سے، بیماری آتی ہے خدا کے طرف سے، سب کچھ جب خدا سے ہوتا ہے تو خدا سے ہونے کے باوجود مسلمان اپنے عقیدے میں مضبوطی کیوں پیدا نہیں کرتے؟ دل کے اندر یہ بات کہ سفر کا مہینہ آ گیا جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کرتے۔ ارے بھائی، یہ تو رواج شیعہ کے اندر ہے، شیعہ والے کرے یا چھوڑے ان کا مسلک ان کے ساتھ ہے،
ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ سفر میں جو روزی خدا دیتا ہے، ربیع الاول میں جو روزی خدا دیتا ہے، ربیع الاول کے برابر سفر میں بھی خدا روزی دیتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ یہ نفع نقصان کا مالک جب اللہ ہے تو اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے کو مضبوطی دو کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا، اگر آدمی حج نہیں کرتا، اگر آدمی پیسے ہونے کے باوجود، سال گزرنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر رمضان میں روزے فرض ہیں اس کی پابندی نہیں کرتا، یہ گناہ ہے۔ اس سے ان اعمال سے ایمان کمزور ہوتا ہے، مگر عقیدے کی وجہ سے، عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے جو ایمان کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور نماز کے چھوڑنے سے نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے نہ دینے سے نہیں ہوتا، حج کے نہ کرنے سے نہیں ہوتا، رمضان کے روزے نہ رکھنے سے اتنا ایمان کمزور نہیں ہوتا جتنا عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے، غور کریں میرے ساتھی، بات آنے پر میں کہہ رہا ہوں، آج عقیدے کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے آج مزاروں کے پاس جا کر منتیں مانی گئیں، عقیدے کی کمزوری تھی کہ عاملوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، عقیدے کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے مسلمان بہنیں پنڈتوں کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوئی، عقیدے کی کمزوری تھی کہ اللہ کے دربار کو ہم نے چھوڑا، عقیدے کی کمزوری تھی اللہ کے سامنے ہم نے سجدہ ریز ہونے کو چھوڑا۔ اگر عقیدے کی کمزوری آئے گی یہی حال ہوگا، ایک نہ ایک دن مسلمان کا ایمان بھی نکل جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ مسلمان بہنیں بہت ساری جگہوں پر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ کمزور ہونے کی وجہ سے پنڈتوں کے پاس جا کر مندروں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا۔ وجہ یہی تھی کہ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری تھی، جبکہ نفع نقصان کا مالک ہمارا اللہ ہے۔ اللہ کے سوا جب کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، تو کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کچھ نہیں ملتا۔ غور کریں، وقت آنے پر، بات آنے پر میں کہہ رہا ہوں، میرا عنوان الگ ہے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں بہت ساری مزاروں کے پاس جا کر سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ میرے ساتھی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ اللہ کے نبی کا یہ اعلان ہے، نبی نے اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ شریعت یہ اعلان کرتی ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرو۔ نبی کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو میں حکم کرتا شوہر کو سجدہ کرے۔ جب اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں، حدیث ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود ہمارے مسلمان جا کر مزاروں پر جب سجدہ کرتے ہیں تو کیا ایمان باقی رہتا ہے؟ ایمان باقی رہے گا؟ پنڈتوں کے پاس جا کر ہماری عورتیں، دوسرے علاقے کی بات ہوتا تو میں نہ کرتا، اپنے علاقہ ہونے کی وجہ سے کر رہا ہوں، ان کے پاس منت مانگتی ہیں، تو کیا ہمارا ایمان باقی رہتا ہے؟ خدا را ان کاموں کو چھوڑ دیں، خدا را ان کاموں کو چھوڑ دیں، اپنے ایمان کے اندر مضبوطی کو پیدا کریں۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو سب اعمال مضبوط ہوں گے۔ عقیدے میں کمزوری رکھ کر نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، دوسرے بقیہ اعمال صالحہ جتنے بھی کریں گے، اگر عقیدے میں کمزوری ہوگی تو یہ اعمال صالحہ تمہارے لیے کام نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے میں مضبوطی سب سے پہلے یہ پیدا کریں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر نفع پہنچانا چاہے، تب تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو دیکھیں، لوگوں کے اوپر سے اپنا بھروسہ نکال لیں، اس لیے کہ آج لوگ اس طرف رہیں گے، کل اس طرف جائیں گے۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں، خدا کے علاوہ کوئی کسی کا مالک نہیں ہے۔
اللہ بس اپنا مالک ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، کسی کے رزق کا مالک کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہے۔ تو اپنا بھروسہ صرف اللہ پر لگائیے، اپنی امید اللہ پر لگائیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تکلیف کبھی آئے گی، غم کبھی آئے گا، مصیبت کبھی آئے گی، پریشانی کبھی آئے گی، سب خدا کی طرف سے۔ جیسے رات آتی ہے، رات کے بعد تو دن ضرور آتا ہے، اسی طرح پریشانی آتی ہے، پریشانی کے بعد تو خوشی اللہ کی طرف سے ضرور آتی ہے۔ تو اس لیے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرے، اور خاص طور پر جو باتیں چل پڑی ہیں کہ سفر کے مہینے میں نہ شادی کرنا ہے نہ بیاہ کرنا ہے، ان رواجات کو ختم کرے، شادی بھی کرے، ولیمہ بھی کریں، جو بھی فنکشن ہو سب ان دنوں میں ضرور کریں۔ میں دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کی بات آئی، گائے ذبح کرنے کا وقت آیا، پھر سوالات ہوئے، گائے کو ذبح کیا گیا۔ یہ واقعہ آپ سب سنے ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، قرآن کے اندر ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو بکری کو ذبح کرنے کا بھی حکم دے سکتے تھے، اونٹ کو ذبح کرنے کا بھی حکم دے سکتے تھے، بھینس کو ذبح کرنے کا بھی، مگر اللہ نے کیا کیا؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا۔ علماء نے یہ بات تدبر کے ساتھ بیان فرمائی کہ جیسا آج گائے کو ماتا ماننے کا رواج چل پڑا ہے، بنی اسرائیل میں بھی تھا یہ رواج۔ یہ رسم ختم کرنے کے واسطے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھو، باطل عقیدہ جڑ سے نکل کر بہہ جائے، اس لیے اللہ یہ حکم دے رہے ہیں باقاعدہ گائے کو ذبح کرو۔ جب گائے کو ذبح کرے گی تو یہ تو خدا نہیں ہے، نہ گائے نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، تو اس لیے گائے کو ذبح کرو۔ تو اب بڑی بات یہ ہے کہ شادی کرو، کامیاب کرنا ناکام کرنا یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ ناکام کرے گا، ربیع الاول کا مہینہ کامیاب کرے گا، نہ، اللہ ہی ہے جو کامیاب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بھی سنے ہیں کہ دریائے نیل خشک ہو گئی تھی۔ عمر بن عاص نے حضرت عمر کی طرف خط لکھا کہ دریائے نیل جاری نہیں ہوتا، یہاں کا رسم، یہاں کا رواج، یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نوجوان کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بعد میں دریائے نیل بہہ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ایک چٹھی لکھی کہ اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو ہو، ورنہ تیری ضرورت نہیں۔ بعد میں دریائے نیل جاری ہو گیا۔ تو ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دیکھیں رسم کو حضرت عمر نے توڑا، آج بھی رسموں کو توڑو۔ شادی کرنی ہو، نیا کام کرنا ہو، اسی سفر کے مہینے میں کرو، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں کیا جائے گا، یہ رسم یہ رواج ٹوٹے گا، اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ آئے گا، عقیدے میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ دوسرے مہینوں میں جس طریقے سے دوسرے فنکشن کرتے ہیں، اس طریقے سے اس مہینے میں بھی اپنے فنکشنوں کو جاری رکھا جائے۔ جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، مسلمان بڑے زوروں سے شوروں سے شادی میں بڑا زور لگاتے ہیں، اور جلدی شادی، جب سفر کا مہینہ آتا شادیوں کو ختم کر دے، سفر کے مہینے میں نہ کیا جائے۔ بھائی غور کریں، احادیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ کہنے کے واسطے؟ دیکھیں اگر نحوست والا مہینہ ہوتا نبی فرما دیتے کہ نحوست والا مہینہ، جبکہ نبی فرما رہے کہ نحوست والا نہیں۔ اور اس بات پر بھی غور کریں کہ دوسرے دنوں میں جو عبادتیں ہیں سفر کے مہینے میں بھی وہی عبادتیں ہیں۔ دوسرے دنوں میں ربیع الاول میں دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اسی طریقے سے سفر کے ہر دن میں 5 نمازیں فرض، فجر بھی، ظہر بھی، مغرب بھی، عصر بھی، عشاء بھی۔ جب دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس میں کوئی چیز نہیں چھوٹتی، کوئی عبادت نہیں چھوٹتی، تو رسم و رواج کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو خدا کے واسطے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرو۔ جو عقیدے میں کمزوری آ جائے گی
اس کی اصلاح بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ آدمی نماز چھوڑ دے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ آدمی زکوٰۃ دینا چھوڑ دے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ آدمی اگر رمضان کے روزے چھوڑ دے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ آدمی حج کرنا چھوڑ دے، اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا۔ آدمی جب اپنے عقیدے میں کمزوری لا کر کسی اور کے پاس جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے یا حدیث کو جھٹلاتا ہے، تب اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اس لیے عقیدے میں مضبوطی پیدا کرو۔ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، بس غور کر لو، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، اللہ پر اکیلے پر بھروسہ کرو، بغیر فطری چیز کے، بغیر کوئی مطلب کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، بغیر کوئی مطلب کہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو ہمارا نبی ہے۔ اگر دنیا کے حساب سے لگایا جائے، بغیر کوئی مطلب کے محبت کرتے ہیں تو صرف ماں باپ ہیں، اور کوئی ہمارے سے محبت نہیں کرتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بیوی وفادار ہے، تم دوسری شادی کر کر دیکھ لو، بیوی کی وفاداری کا پتہ چل جائے گا۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب مطلب سے زندگی کرتے ہیں۔ ہم بھی بنا مطلب خدا سے جب محبت کر جائیں، سب کی دوستی کو ٹھکرا دیں۔ ہاں، جو شریعت کہتی ہے حقوق ادا کریں، مگر کسی سے بھروسہ نہیں، بس اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سب چیزوں کے مالک ہیں۔ بس یہی بات عرض کرنی ہے، عقیدے میں مضبوطی پیدا کریں، اللہ سب کچھ مالک ہیں۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں میں پختگی پیدا فرمائے۔ 5 منٹ سنتوں کے لیے وقفہ دیا جائے گا، 5 منٹ سنتیں پڑھ لے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔